بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته طيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، لائق احترام دینی اور ایمانی میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف کے گن گائیں کہ جس نے ہم سب کو بے شمار اور قیمتی قیمتی نعمتیں عطا فرما رکھا ہے۔ اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف، وہ تعریفوں سے بھی بلند ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی سب کچھ ہے، اسی کا سب کچھ ہے، اسی کے حکم سے زندگی گزر رہی ہے، چل رہی ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا تو زندگی ختم بھی ہو جائے گی۔ تو اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف، اور نبیوں کے نبی، پیارے نبی، آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے اپنی خوش نصیبی کو دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہر نقصان سے بچوں، مجھے ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہو، مجھے نقصان نہ جھیلنا پڑے، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، میں ہمیشہ راحت اور آرام میں رہوں، میں ہمیشہ غموں سے، میں ہمیشہ پریشانیوں سے بچا رہوں، میں ہمیشہ راحت اور آرام کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ ہر انسان چاہتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔
تجارت میں کروں تو تجارت کے نقصان سے بچوں، کھاؤں پیوں تو کھانے اور پینے کے نقصانات سے بچوں، سائیڈ ایفیکٹ سے بچوں، سفر میں حادثات سے بچوں، زمینی اور آسمانی آفتوں سے میری حفاظت ہو، کہیں آسمانی بجلی میرے اوپر نہ گرے، کہیں کوئی گاڑی والا آ کر مجھے نہ مار دے، میں بزنس میں پیسہ جو لگا کر ہوں وہ پیسہ میرا محفوظ رہے، میرا مال سالم رہے، سلامتی کے ساتھ رہے، کسی چور اور ڈاکو کی اس پر نظر نہ پڑے، یا کسی ایسی بیماری میں وہ پورا پیسہ میرا ختم نہ ہو جائے۔ آدمی یہی چاہتا ہے، لیکن مجھے بتائیے، ہر عقل مند تو یہ چاہتا ہے، ہر ذی شعور تو یہ چاہتا ہے، مگر کیا ہمیشہ ہی آدمی فائدے میں ہی رہتا ہے؟ تاجر سے سوال کرے، تاجر کہے گا نہیں، ہمیشہ نفع ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، زیادہ نہ صحیح کم ہی ہو جاتا ہے، زیادہ ہی نہ صحیح لیکن کچھ کم نقصان تو ہوتا ضرور ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کام میں اگر اس کی رعایت کر لیں تو آپ کا نقصان کبھی نہیں ہوگا، ہمیشہ نفع ہوگا، ہمیشہ نفع ہی نفع، نقصان کبھی نہیں۔ یہ یقینی بات ہے اور حتمی بات ہے، اس کام میں نقصان کا سوال ہی نہیں ہے، ہمیشہ فائدہ، ہمیشہ فائدہ، ہمیشہ فائدہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اس کام میں فائدہ ہی نہیں بلکہ فائدے سے بھی بڑھ کر، یعنی آپ کی سوچ اور آپ کی سمجھ سے بھی زیادہ آپ کو نفع پہنچے گا، آپ کی سمجھ اور سوچ سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ وہ ہے پیارے آقا، میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے سردار، میرے اور آپ کے تاجدار، میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی، آخری پیغمبر۔ ان کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے ان کی زندگی کو پسند کیا، ان کے طریقے کو قبول کیا، ان کا طریقہ، ان کا انداز، ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا، ہر ادا کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ طریقہ ہے، اس طریقے کو جو بھی قبول کر کے اپنے اعمال میں اس کے رنگ چڑھائے گا، اس طریقے کا رنگ چڑھا کر اپنے عمل کو کرے گا، وہ عمل میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، وہ عمل ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور اتنا فائدہ آپ کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور رسول کا کہا مانے گا، اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں، بشارتیں دے رہے ہیں، لعلکم ترحمون، وہ رحم کرنے کے قابل ہیں، عطا کرنے کے لائق ہیں، دینے کے لائق ہیں، ان کو دیا جائے، ان کو نوازا جائے، ان کو بڑھایا جائے، ان کو عروج دیا جائے، ان کو عزتوں سے نوازا جائے، ان کو ہر نقصان سے بچایا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ بتائیے، ہر کام، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر سنت پر عمل کرو، یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جو کام بھی آپ کریں اس کام کو سنت کے مطابق کریں۔
کس کے مطابق کریں؟ سنت. ہر سنت پر عمل کرنا پاسبل، لیکن جو کام بھی ہم کریں، جو عمل بھی ہم کریں، وہ کیسا ہو؟ وہ سنت کے مطابق، وہ سنت کے مطابق. آج کل ہمارے لوگوں میں ایک غلط تصور، وہ غلط تصور یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے بارے میں غلط تصور ہے ہمارا. وہ کیا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ جو مر گیا. اسی لیے کبھی کبھار آدمی کہتا ہے ارے آج میں زندہ ولی دیکھا، زندہ ولی سے آج میری ملاقات ہو، ہے نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی وہی ہوتا ہے جو مردہ ہوتا ہے. لیکن میرے بھائی ایسا نہیں ہے. ولی کا مقام اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت بلند ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے. ولی اللہ سے قریب ہوتا ہے. لیکن ولی کا تصور ہمارے ذہنوں میں ایک غلط ہے. وہ تصور یہ ہے کہ جو زیادہ کرامتیں دکھائے ہم اسے ولی کہتے ہیں. صرف ایک پھونک مارا اور کوئی چیز پیش کر دیا، ہم سب بہت بڑا ولی ہے، ولی بہت بڑا ولی، پہنچی ہوئی شخصیت. کوئی دو چار ایسی باتیں بتا دے کہ جو باتیں غائب تھی لیکن وہ سچی ثابت ہو گئی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا پہنچا ہوا ولی. لیکن دنیا میں ایک ولی گزرے ہیں، میں اور آپ اچھی طرح سے ان کے نام سے واقف ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. کون نہیں جانتا؟ کتنے بڑے ولی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک شخص آیا، کیونکہ حضرت کا چرچا تھا، بہت بڑے اللہ والے ہیں. حضرت کی خدمت میں وہ آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں، آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں. حضرت نے اجازت مرحمت فرما دی. یہ شخص حضرت کی خدمت میں رہا، صبح سے شام، شام سے صبح حضرت کے پاس ہی رہتا، حضرت ہی کی خانقاہ میں رہتا. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال ہو گئے. میرے بھائی 10 سال کا عرصہ بیت گیا. 10 سال کے بعد اچانک اس نے حضرت کے سامنے آ کر عرض کرنے لگا، حضرت میں جانا چاہتا ہوں. حضرت نے تعجب سے پوچھا کیا بات ہے؟ اچانک اتنے سالوں سے تم میری خدمت میں، میرے خانقاہ میں رہتے ہو، اچانک کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے بات بتائی. حضرت دراصل بات یہ ہے، میں نے آپ کا بڑا چرچا اور آپ کا نام لوگوں کے زبانوں پر سنا تھا، آپ بہت بڑے ولی کامل ہیں، لیکن میں نے 10 سال کے عرصے میں آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی. آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھا، کسی چیز کا ظہور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. میں تو ولی آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن آپ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی. یہ چیز 10 سال میں میں نے آپ سے نہیں دیکھی. تو حضرت مسکرا کر پیار اور شفقت کے ساتھ اسے کہنے لگے، اچھا ایک بات آپ بتا دیں، 10 سال کے عرصے میں کبھی آپ نے مجھے کسی کام کو سنت کے خلاف کرتا ہوا دیکھا؟ اس کے خلاف، سنت کے خلاف کوئی کام کرتا ہوا تو نے مجھے اس 10 سال کے عرصے میں دیکھا ہو تو بتا. اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم 10 سال کا عرصہ گزرا، لیکن حضرت آپ کے ساتھ ہی میں نے صبح کیا ہے، آپ کے ساتھ ہی میں نے شام کیا ہے، سفر میں حضر میں میں آپ کا غلام بن کر آپ کی خدمت میں رہا، لیکن ان آنکھوں نے کبھی بھی آپ کے کسی عمل کو سنت کے خلاف ہوتا ہوا نہیں دیکھا. ولی کامل ایسا ہی نہیں بن جاتا آدمی. کچھ شعبدہ بازی کر لیا، کچھ میجک کر لیا، کچھ ٹرکس کر لیا اور وہ ولی بن گیا؟ ہو سکتا ہے؟ ولی بننے کے لیے، اللہ کا قریب ہونے کے لیے، اللہ کا پیارا اور چہیتا بننے کے لیے سنتوں پر
عمل کرنا واجب نہیں بلکہ فرض ہے. جو سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ کبھی ولی بن نہیں سکتا, کبھی اللہ کا قریب نہیں ہو سکتا, وہ کبھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سنتوں پر کاربند تھے, ہمیشہ کمر بستہ تھے. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں, ہر عمل, ہر کام عبادت یا عبادت کے علاوہ ہر کام میں سنت کی نورانیت نظر آتی تھی, سنتیں جھلکتی تھی. میرے بھائیوں, جب جا کر یہ اللہ کے ولی بنے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کا قرب حاصل ہو. چاہتے نہیں چاہتے کہ ہر کام میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ بھی ہو. ہمارے شہر بنگلور میں بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں, بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, لیکن افسوس ہے ان اللہ کے ولیوں کے مقام پر بیٹھنے والے, ان کے خاندان کا کہنے اور بتانے والے, گدی نشین کہنے والے, سجادہ نشین کہنے والے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ذرا ان کا حلیہ دیکھیں. شیطان بھی تحفظ پڑھے, شیطان بھی پناہ مانگے. ذرا ان کی وضاحت دیکھیں. اللہ اکبر, چھوٹا بچہ اگر سامنے آ گیا, اچانک اس کے سامنے وہ آ گیا تو بچے کا پیشاب بند ہو جائے گا, ڈر کے مارے بچہ ٹھٹک جائے گا, یہ کون سا خبیث سامنے آ گیا. لیکن دعویٰ یہ کہ ہم اللہ کے ولی کے گھرانے والے, دعویٰ یہ کہ ہم اللہ کے ولی کے مقام ہیں, ان کے مقام کی حفاظت کرنے والے. ارے میرے بھائی, ارے نادان, اللہ کے ولی کا حلیہ کیسا ہوتا ہے جس حلیے کو دیکھ کر رب راضی ہوتا ہے. اللہ کے ولی کا حلیہ, اللہ کے ولی کا وضاقتہ ہو بہو پیارے آقا سے میل کھاتا ہے, پیارے آقا سے جڑتا ہے, پیارے آقا کے مماثل ہوتا ہے. میرے بھائیوں, جس ولی کا حلیہ, جس ولی کی وضاقتہ سنت کے مطابق نہ ہو, وہ ولی کیسا ہے؟ میرے بھائیوں, اس لیے میں نے تمہید میں بات کہی تھی, شروع میں ہی بات کہہ دی تھی کہ مسنون اعمال, سنت اعمال جس میں کبھی نقصان نہیں, جس میں کبھی بھی نقصان نہیں, ہر ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ رب العزت والجلال سے ہر ولی کو محبت ہوتی ہے, اللہ رب العزت والجلال کی مخلوق سے ہر ولی کو محبت ہوتی ہے. اور اللہ کے ولی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عشق اس قدر ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ پیارے آقا کی سنتوں کو اہمیت دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد ہے, اے نبی جی آپ بتا دو اگر تمہیں دعویٰ ہے میری محبت کا, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, مجھے فالو کرو, میرے نقش قدم پر چلو, میرے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں محبوب بنائیں گے, اللہ تمہیں پسند کریں گے, اللہ تم سے محبت کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, بشریت کی وجہ سے, انسان ہونے کے ناطے اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں, خطائیں ہو گئی ہوں, گناہ ہو گئے ہوں, اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے, بخش دیں گے. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے, بہت عنایت کرنے والے. اور اگر جو کوئی بھی پیارے نبی کے طریقوں سے اعراض کرے گا, اپنا ہر عمل اپنی قیاس آرائی سے کرے گا, اپنا دماغ چلائے گا, وہ بھٹک جائے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا, وہ راہ راستے سے بھٹک جائے گا. وہ صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر تھک جائے گا, لیکن کبھی راحت کی سانس نہیں لے سکے گا.
کبھی چین نہیں آئے گا، کبھی اسے سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اعراض کرنے والوں کو، نبی کی سنتوں سے منہ موڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، جبرائیل کی لعنت، اسرافیل کی لعنت، اسرائیل کی لعنت، ہر فرشتے کی لعنت، جو فرشتے آسمانوں میں ہیں، جو فرشتے زمینوں میں ہیں، جو فرشتے سمندر کے نظام پر ہیں، جو ہواؤں کے نظام پر ہیں، ہر فرشتے کے اس پر لعنت۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ زمین میں اور ہوا میں اور سمندر میں، پانی میں تیرنے والی مخلوق اور زمین پر رینگنے والی مخلوق، چلنے والی مخلوق، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق، یہ تمام مخلوقات بھی اس پر لعنت بھیجتی ہے، اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی کا طریقہ کوئی معمولی نہیں، کوئی معمولی نہیں۔ پیارے نبی کی سنت کوئی کھیل مذاق اور تماشا نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا ہر ساتھی اس میں ملوث ہے، کیا بڑا کیا چھوٹا، ہر ساتھی اس میں ملوث ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے دل کے درد کے ساتھ آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، علماء نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ مرد مومن کے لیے واجب ہے، یہ ایمان والے کے لیے سب سے اہم ہے۔ جب کبھی بھی نبی کے طریقے سے امت روگردانی کری ہے، امت نبی کے طریقوں سے الگ چل کر اپنی زندگی گزارنے کی ڈگر پہ آئی ہے، تو اس امت پر بہت اذیتیں اور تکلیفیں اور آلام اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ آج ہمارا عالمیہ یہی ہے، نبی کے طریقوں سے دور ہیں، سنتوں کا فقدان ہے، ہماری زندگی سنتوں سے بہت دور ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں فجر سے پہلے 2 رکعت نماز سنت پڑھ لیں تو سنت ادا ہو گئی، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لیا اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ادا کر لیا، پھر نفل ادا کر لیا تو سنتیں ہم پوری کر لیے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، پیارے نبی کا طریقہ تھا، اس لیے اس حکم کو واجب کے درجے سے کم رکھا گیا اور اسے نام سنت کا دیا گیا۔ حالانکہ جو نماز فرض ہے نبی کا بھی طریقہ ہے، اس لیے اس فرض کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ ہم سنت صرف نمازوں کو سمجھتے ہیں، ہر عمل کے اندر مسنون عمل، یعنی ہر کام اس کا طریقہ اگر نبی کے طریقے سے جوڑا جائے تو وہ سنت۔ میرے بھائیوں، نبی نے کھانا کھایا، نبی نے پانی پیا، نبی بھی استنجا وغیرہ جایا کرتے تھے، نبی بھی بشر تھے، نبی بھی انسان تھے، انسان سے جڑی ہوئی ہر چیز نبی سے بھی جڑی ہوئی تھی، اس لیے کہ نبی فرشتہ نہیں، فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی، لیکن نبی بشر ہیں، نبی نور نہیں ہیں، بشر ہیں، اس لیے بشری تقاضے نبی کو بھی تھے جو ہم میں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جیسا نبی نے کھایا، جیسا نبی نے پہنا، جیسا نبی نے پیا، جیسا نبی نے سویا، جیسا نبی سفر کیے، جیسا نبی نے ہر کام کیا، اس کام کو اختیار کرنا، اس کام کو اپنانا، اس سے محبت کرنا، اس جیسا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے سنت۔ اس سنت کو سنت زوائد کہتے ہیں۔ ایک بات کی طرف، ایک سنت کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا میرے بھائی، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا 24 گھنٹوں میں مسلسل کھاتے ہی رہتے ہیں؟ نہیں، صبح میں، دوپہر میں، شام میں کھاتے ہیں۔ اگر اس وقت سنت چھوڑ دیا تو بس سنت کا گناہ ہوگا، طریقہ خراب ہے، نقصان ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو، ایک سنت ہے
جب سوئیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، لیٹیں گے، ہر وقت اس سنت کے چھوڑنے کا گناہ ضرور ملتا ہے، اس سنت کو ترک کرنے کا گناہ ضرور ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس نہ نمازوں کا ذخیرہ ہے، نہ تلاوت کا ذخیرہ ہے کہ جسے ہم اللہ کے سامنے پیش کریں اور اپنے گناہوں کی تلافی کریں، معافی مانگیں۔ ہمارے پاس نہ نمازوں کا ذخیرہ، نہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا ذخیرہ، نہ ہمارے پاس اچھے اخلاق کا ذخیرہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس کسی کے پاس پیارے نبی کی یہ مبارک سنت ہے جو واجب کے درجے میں ہے، کون سے درجے میں؟ واجب ہے۔ میرے بھائیوں، علماء نے اس کے بارے میں بہت لکھا، علماء نے اس کے بارے میں بہت بیان کیے، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ایسی سنت ہے، ہر نبی کی سنت، ہر نبی کی سنت ہے، اور اس سنت کو چھوڑنے والا ہر وقت گناہ میں شامل ہے، چاہے سو رہا ہو، چاہے جاگ رہا ہو، چاہے نماز میں، چاہے نماز کے باہر۔ علماء اکرام نے لکھا ہے میرے بھائیوں، فارس سے حدیث میں ہے، دو آدمی آئے، بڑی بڑی مونچھیں تھی، داڑھی بالکل نہیں۔ پیارے آقا نے جیسے ہی ان کے چہروں کو دیکھا بہت ہی غصے میں آ گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے رب کے حکم سے ہے۔ اس وقت کا جو فارس کا بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، تو انہوں نے کہا میرے رب کا یہ حکم ہے۔ تو پیارے آقا نے جواب دیا، کتنا وحشتناک اور کتنا غلیظ اور کتنا خبیث چہرہ ہے، کیسا طریقہ ہے، کیسا حکم ہے، اور میرے رب کا حکم یہ ہے کہ ہم داڑھی رکھیں اور مونچھ کتروائیں، داڑھی رکھیں اور مونچھ کتروائیں۔ سوال کرنے والوں نے علماء سے سوال کیا، حضرت غیر بھی داڑھی رکھتے ہیں؟ تو علماء نے جواب دیا، غیر داڑھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ مونچھ بھی رکھتے ہیں، تم کام کرو، پیارے نبی کے حکم کو اپناؤ۔ پیارے نبی نے ان کی مخالفت کی، ان کی مخالفت کی، اور تمہیں بھی ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ وہ مونچھ رکھتے ہیں، تم مونچھ مت رکھو، تم مونچھوں کو کتر دو، مونچھوں کو چھوٹا کر دو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ علماء نے لکھا ہے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام۔ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا، ایک مشت داڑھی کم سے کم ہونی چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے جس کی داڑھی ایک مشت سے کم، وہ فاسقوں میں شمار ہے، وہ گنہگاروں میں شمار ہے۔ اس میں شمار؟ گنہگاروں میں۔ اور ایسے شخص کے پیچھے نماز مت پڑھو، ایسے شخص کے پیچھے نماز تک مت پڑھو۔ ذرا غور کریں، جب امامت کی اجازت نہیں تو مساجد کے ذمہ داروں کو بھی ذمہ داری کی اجازت نہیں۔ جس کی داڑھی نہیں اسے مساجد کی ذمہ دار بننے کی اجازت نہیں۔ بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں میں بھائی، بڑی سخت بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہاں، اللہ کے گھر کا امام جب بنا ریش والا، بغیر داڑھی والا، داڑھی کو کٹانے والا مصلی کے لائق نہیں، تو مسجد کا ذمہ دار بھی مسجد کے ذمہ داری کا لائق نہیں جو ایک مشت داڑھی سے کم رکھتا۔ اس لیے گزارش ہے ہر ایک سے، نبی کی سنت کو اپناؤ۔ قبر میں پیر پہنچ چکے، قبر میں پیر پہنچ چکے، پتہ نہیں کب اسرائیل آ جائیں۔ اور میرے بھائی، نبی کو یہ چہرہ دکھانا ہے۔ ہم واقعات بیان کرتے ہیں یہودیوں کے، واقعات بیان کرتے ہیں نصرانیوں کے کہ انہوں نے نبی کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، لیکن ایمان والا نبی کو اس قدر تکلیف پہنچا رہا ہے، ان کی سنتوں کا جنازہ نکال کر اور ان کی عشق کا دعویٰ کر کے نبی کو جتنی تکلیف ایک مسلمان پہنچاتا ہے، میرے بھائیوں کوئی دوسرا نہیں پہنچاتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا، میں روزے پر تھا، روزے کی جالی کے سامنے میں کھڑا تھا، سلام عرض کرنے کی خاطر میرے قدم رک گئے، میں آگے نہیں بڑھ سکا، میں سامنے نہیں پہنچ سکا، میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی،
پیارے آقا کا مقام ہے، پیارے آقا کا دربار ہے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ ارے شیخ الاسلام ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، مفتی اعظم ہے، اللہ نے بڑا غضب کا علم عطا فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، آج بھی حضرت کی معارف القرآن ترجمہ پورے دنیا میں سب سے پسند کیا جانے والا ترجمہ ہے۔ حضرت لکھتے ہیں میرے قدم ڈگمگا رہے ہیں، حضرت کے روزے کے قریب میں جا نہیں سکتا، میں رو رہا تھا، مجھے آواز آئی شفیع تم اتنا قریب ہو اور اپنے آپ کو دور سمجھ رہے ہو، لیکن یہ دیکھو میرے جالیوں کے پاس میں جو سیکیورٹی کے لیے جو گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے چہرے دیکھو، یہ ان کے چہرے میری سنت کے خلاف ان کے چہرے ہیں، یہ اتنا قریب ہو کر بھی مجھ سے بہت دور ہے۔ شفیع تم قریب آؤ، تم ہندوستان میں رہتے ہو، اتنا دور رہتے ہو، لیکن تم میرے بہت قریب ہو، تم میرے بہت قریب ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے آقا نے عرفہ کے میدان میں 6 گھنٹے میرے اور آپ کے لیے دعا مانگی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے آقا نے اتنی دعا کی، اپنے نواسوں کے لیے اتنی دعا نہیں کی، اپنے گھر والوں کے لیے اتنی دعا نہیں کی جتنی دعا میرے اور آپ کے لیے مانگی ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا کی سنتوں سے انحراف کرنا میری اور آپ کی ہلاکت ہے، میری اور آپ کی بربادی ہے۔ ہماری کامیابی پیارے نبی کی سنتوں میں ہے، پیارے نبی کے طریقوں کو اپنانے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر پیارے نبی کے سنتوں کے جنازے نکالنے والوں میں نہ ہو جائے اور پیارے نبی کی لعنت کے ہم مستحق نہ بن جائیں۔ اس لیے مانگیں، جلد سے جلد توبہ کریں، اللہ تعالیٰ اب تک کی ہماری اس غفلت کو معاف فرمائے اور بچی کچی زندگی اللہ رب العزت والجلال ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا متبع سنت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جلد سے جلد سنتوں سے فارغ ہونا۔